اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین جن بندوں سے پیار فرماتا ہے، جن بندوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، وہ بندے جن سے اللہ راضی ہے اور وہ لوگ بھی اپنے رب سے راضی ہیں، ان کی صفات میں سے ایک صفت بیان کرتے ہوئے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے جو محبوب بندے ہیں، جن سے میں پیار کرتا ہوں، وہ کرتے کیا ہیں؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور فرمایا کہ غصے کو پی جانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، وہ دل میں کوئی بات نہیں رکھتے، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے تھے اور آپ کی ایک کنیز، آپ کی ایک لونڈی، آپ کی ایک غلام آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ وضو کرواتے کرواتے ہاتھ سے اس کے پانی کا برتن تھا، وہ گر گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر لگ گیا، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اور کریم جائیں، آپ جب اس کی طرف دیکھے اور اس باندی نے، اس غلام لونڈی نے یہ کہا والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وہ تو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اور قربان جائیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے کنیز، اے لونڈی، میں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے غصے کو پی لیا۔ اور اس لونڈی نے پھر عرض کیا اے امام زین العابدین، اے میرے آقا، والعافین عن الناس، اور اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ تو درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ، غصہ پی جانے کے ساتھ ساتھ وہ تو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لونڈی جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے درگزر بھی کیا، تجھے معاف بھی کیا، میں اپنے غصے کو بھی پی گیا اور تجھے معاف بھی کیا، یعنی دونوں عمل کر دیے۔ نمبر 1 پر غصے کو پی لیا، خاموش رہے، اسے کچھ نہ کہا، اور نمبر 2 پر کیا عمل کیا کہ اس کے لیے دل سے جو نفرت آئی تھی اس نفرت کو نکال دیا، اس کو معاف کر دیا۔ ہماری طرح یوں نہ کہا کہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تجھے دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں کچھ کر نہ بیٹھوں، جاؤ تجھے میں نے معاف کیا مگر تم میرے سامنے نہ آئی۔ نہیں، فرمایا کہ میں نے غصے کو پی بھی لیا اور میرے دل میں تمہارے لیے نفرت بھی نہیں، میں نے تمہیں دل سے معاف بھی کر دیا۔ اور اس لونڈی نے کہا کہ اے امام زین العابدین، اے میرے آقا، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ تو اس کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، جب اس نے اس آیت کو پڑھا واللہ یحب المحسنین، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لونڈی جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ یعنی اس نے غلطی کی، اس سے غلطی ہو گئی، تو آپ نے نمبر 1 پہ نہ ہی غصہ کیا اور نمبر 2 پر اس کو معاف بھی کر دیا، اور نمبر 3 پر اس پر احسان بھی کر دیا۔ احسان کیا کیا کہ اس کو آزاد کر دیا۔ آج ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ کسی سے مخفی نہیں کہ ہمارا گھروں میں رہنے کا رویہ کیا ہے، گھروں میں رہنے کا ہمارا انداز گفتگو کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہمارا طریقہ کیا ہے، کہ جب کسی بہن سے، کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا اس پر رد عمل کیا ہوتا ہے۔ نہ ہی ہم اس کو معاف کرتے ہیں، نہ ہی ہمارے دل سے نفرت جاتی ہے، اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں۔ اور ہمارے گھر میں کام کرنے والوں سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو ہم اس پر غصے کے ساتھ برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ کیا ہے کہ چیز ٹوٹی نہیں بلکہ اس نے اپنے آقا کو ہی زخمی کر دیا، مگر پھر بھی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف بھی کر دیا، غصہ بھی نہ کیا اور اس کو آزاد بھی کر دیا۔ اور یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کا جو ہے ایمان لوٹ لیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، متقی لوگ اس کے وسوسے میں آ جاتے ہیں، اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اور بچتے وہی ہیں جو حقیقی معنوں میں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک شخص گالیاں دیا کرتا تھا، ان کو برا کہا کرتا تھا، اور آپ اس کے بدلے میں اس کے لیے حلوہ بیچ دیا کرتے تھے۔
لوگوں نے اس بات پر بڑا تعجب کیا کہ اللہ کے نیک بندے وہ آپ کو برا کہتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے اور آپ اس کے بدلے میں اس کو حلوہ پیش کر دیتے ہیں، حلوہ بھیج دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے پاس جو دینے کے لیے ہے وہ وہی چیز مجھے بھیجتا ہے، اور میرے پاس جو دینے کے لیے ہے میں وہی چیز بھیجتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ نفرت کے ساتھ بات کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں؟ یعنی اس بات میں ہمارے لیے یہ اشارہ ہے کہ کہیں ہم اس شخص کی جگہ پہ تو نہیں، ہم لوگوں کے لیے دل میں نفرت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دل کو پسند نہیں کرتا جس دل میں لوگوں کے لیے نفرت ہو۔ یعنی ان کا تقویٰ اتنا مضبوط کیونکہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا، قرآن کو سمجھا کہ غصہ نہیں کرنا، لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور اس پر وہ قائم رہے۔ بڑی زیادہ ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک بزرگ کو کسی نے گھر پر کھانے پر بلایا، کھانے کے لیے اس کے گھر گئے اور وہاں پر پہنچے تو اس شخص نے کہا کہ معذرت آج تو کھانا نہیں ہے، تو آپ واپس لوٹ آئے۔ دوسری مرتبہ پھر دعوت پر بلایا، جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے یہی عمل کیا، آپ پھر واپس لوٹ آئے۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے دعوت پر پھر بلایا، آپ اس کے گھر پھر چلے گئے اور اس نے پھر یہی کہا، آپ واپس پلٹنے لگے تو وہ شخص آپ کے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا اور کہنے لگا میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ اور ان کا تقویٰ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس چیز سے تشبیہ دی کہ اپنے آپ کو بالکل بھی کچھ نہ سمجھتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے صرف۔ آیا یہ تو کتے والا معاملہ ہے، جب چاہا اسے بلا لیا اور جب چاہا اس کو واپس بھیج دیا، اس میں کون سی بات ہے؟ تو اللہ کے نیک بندے عبادات کرنے والے اپنے آپ کو کتے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا قرآن ان کو تقویٰ سکھاتا تھا، اپنے رب کا خوف سکھاتا تھا، اپنے رب کا ڈر سکھاتا تھا۔ میرا قرآن پڑھنا، میری نماز پڑھنا، میرا روزہ رکھنا مجھے کیا سکھاتا ہے؟ مجھے غرور اور تکبر سکھاتا ہے کہ مجھ سے بڑا متقی اور نیک کوئی نہیں۔ اور انہی بزرگ کا واقعہ ہے کہ راستے میں جا رہے کسی نے ان پر راکھ پھینک دی اور قربان جائیں اس وقت بھی غصہ نہ کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ واہ جناب، میں تو آگ کا مستحق تھا، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھ پر راکھ پھینکی۔ یعنی اپنے آپ کو اتنا نیچا سمجھتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عزت اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آج ہم ایک روزہ رکھ لیں، نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں تو ہمارا گفتگو کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہمیں غرور و تکبر آ جاتا ہے، ہم تو لوگوں کو معاف کرنا بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی اب تجھے معاف نہیں کروں گا، میں نے تو کسی صورت تیری شکل نہیں دیکھنی، میری طرف سے تم مر جا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہوا اور اسی عالم میں اسے موت آ گئی، 3 دن تک وہ اپنے بھائی سے ناراض رہا اور اسی عالم میں اسے موت آ گئی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراض رہا تو اس طرح ہے کہ جیسے اس نے اس کا خون کر دیا، اس کا قتل کر دیا۔ کہ 1 سال تک اپنے مسلمان بھائی یا بہن سے ناراض رہنا اور ایک طرف گناہ کرنا، قتل کر دینا، اس کا گناہ اور یہ گناہ 1 سال تک اپنے بھائی یا بہن سے ناراض رہنا، دونوں کا گناہ قریب تر ہے۔ پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل جب بروز قیامت حساب لیا جائے گا تو اس وقت ایک منادی ندا لگائے گا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ اٹھیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ دوبارہ پھر وہ منادی یہی ندا لگائے گا کہ جن کا اجر اپنے رب کے ذمہ ہے وہ اٹھیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو پوچھا جائے گا وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ آیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ تو پھر تیسری مرتبہ وہ منادی پھر ندا لگائے گا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آج میں نے سوچنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ وہ لوگ تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ تو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے،
مگر میرے دل کو کیا ہوا کہ میں لوگوں کو معاف نہیں کرتا، کسی کی غلطی ہو جانے پر میں اس پر غصہ ہو جاتا ہوں، میں بالکل برداشت ہی نہیں کرتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ایمان کمزور ہو چکا کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے کسی کو معاف نہیں کرتا، میں اپنے غصے کو پیتا نہیں، اپنے غصے کو برداشت ہی نہیں کرتا، ہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ تیرا اور میرا رشتہ آج سے ختم، نہ میں تجھے جانتا ہوں نہ تو مجھے جانتا ہے، نہ میں نے تجھ سے ملنا ہے اور نہ ہی تو کبھی مجھ سے ملی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے نکلتا ہے اور اس کام کو کر دیتا ہے تو اس کے لیے 5000 فرشتے، ایک روایت میں آتا ہے اس کے لیے 75000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر دن ہے دن سے لے کر رات تک، اگر رات ہے تو رات سے لے کر دن تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اس کے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔